اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نور ہیں، ان کی تلاوت کیا کرو اور قیامت کے دن یہ گویا بدلیوں کی طرح صاحبان کی طرح اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ اور بہت ہی زبردست مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، یعنی دعوت سے لے کر آخری مرحلے تک، یعنی قتال تک اس میں سارا گویا شیڈیول مسلمانوں کا، مومنوں کا، ایمانداروں کا، اللہ کی پارٹی کا بیان کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے گویا جو انسان کی کمزوریاں ہیں، جن کے پیچھے آج انسانیت بھاگے جا رہی ہے، انہی چیزوں کا چکر ہے جو آج دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں یہ جو تمہارے لیے یہ جو چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے اندر اٹریکشن اللہ نے خود رکھی ہے، اور رکھی ہے امتحانی نقطہ نظر سے کہ کون ان کے اندر پھنس جاتا ہے اور کون اپنے مقصد کے اوپر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔ یہ امتحان کا ایک پرچہ ہے آپ کے سامنے۔ تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے مرغوبات نفس، یعنی دل کو کھینچنے والی جو چیزیں ہیں، اور یہ کھینچنے کی صلاحیت یاد رکھیے اللہ نے رکھی ہے، اور امتحانی نقطہ نظر سے رکھی ہے۔ پھر میں زور دے رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو مالک فرماتا ہے کہ مرغوبات نفس یہ ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو سارا چکر ہے۔ فرمایا عورتیں، خواتین کا معاملہ، انہی کے پیچھے لوگ دوڑے جا رہے ہیں، اور کتنے دنیا کے اندر فساد انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے گویا آخری اپنی وصیت یہی کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ آیا تھا، فتنہ آیا تھا، وہ اسی جنس یعنی خواتین کی وجہ سے آیا تھا۔ اور کہیں فرمایا کہ مال و دولت کے اندر جب پچھلی قومیں ڈالی گئیں اس آزمائش کے اندر تو ہلاک ہو گئے، مجھے تمہارے بارے میں بھی یہی خطرہ ہے، لہٰذا خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور مال و دولت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، یہ دنیا جو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے دلدل کی طرح، اسی کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن ملتی اتنی ہے جتنی مالک چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی خواہش سے، کسی کی محنت سے یہ زیادہ نہیں مل سکتی ہے، ملے گی اتنی جتنی مالک چاہے گا۔ فرمایا یہ خواتین ہیں، پھر اولاد ہے، اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور اسی کے لیے انسان بس اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور خاص طور نرینہ ہو جائے پھر تو کیا کہنا۔ اس طریقے سے وہ جو اولاد جو خالص ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، اللہ کے دین کے پھیلانے کی وجہ سے وہ جو مانگی جاتی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانگی یا زکریہ علیہ السلام نے مانگی، وہ معاملہ تو اور ہے۔ لیکن دنیا کی میں بات کروں، آج جو سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، بڑے ان کے اوپر اللہ کی نوازش ہے جی، بیٹے زیادہ ہیں جی، مال زیادہ ہے جی، تو یہ چیزیں بھی اپنے طرف کھینچنے والی ہیں۔ فرمایا سونے چاندی کے ڈھیر، یہ سونے کا معاملہ، یہ چاندی، یہ بینک بیلنس، کریڈٹ کارڈز، بس یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، انہی کی ساری دوڑ ہے۔ فرمایا چیدہ گھوڑے، اس دور میں گھوڑے تھے، اور آج کے دور میں گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ایک سے ایک نیا ماڈل ہے جی، اور اس کے بعد انہی کی طرف ساری توجہ ہے، اور سمجھے جس کو لمبی گاڑی مل گئی، ماڈل نیا مل گیا، وہ بڑا کامیاب ہو گیا جی، بڑا جناب خوش قسمت ہے جی، اس کمپنی کی گاڑی اس کو مل گئی ہے۔ تو یہ بھی دوڑ ہے،
ان چیزوں کے اندر اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر مویشی ہیں، یہ بڑے بڑے فارمز، کیٹل فارمز، بکریاں اور بھیڑیں، بھینسیں، گائیں، کتنے کتنے یہ چیزیں ہوتی ہیں. کاروبار لوگ کرتا ہے جس کے جتنے زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے بڑا مالدار ہے جی، بڑے اس کے اللہ نے نوازا ہوا جی. اور اگر اس سے پوچھو بھی ہاں جی کیا حال ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے جی، بڑی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی جی، بس وہ اس کو مہربانیاں سمجھ رہا ہے. اور فرمایا زرعی زمینیں، یہ بڑے بڑے پلاٹس، بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز، اس کے اندر بڑی بڑی کالونیاں، کوٹھیاں، بنگلے اگر کسی کو مل گئے، فلیٹ مل گئے، تو سمجھتا ہے بس میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اور اگر کسی دوسرے ملک میں یہ مل گئے، فلیٹ مل گئے، دبئی میں مل گئے، لندن میں مل گئے، یا سوئٹزرلینڈ میں مل گئے، یا مری میں مل گئے، یا اس طریقے سے جگہ میں، پھر تو اپنی خوش قسمتی کو وہ ڈبل سمجھتا ہے کہ اور زیادہ میں خوش قسمت ہوں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر گویا اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے دی کہ یہی کچھ معاملہ ہے نا، انہی چیزوں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو نا، اور مل بھی نہیں پا رہے تمہیں صحیح. تو بالفرض کسی کو مل بھی جائے تو سکون نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار ہیں، یقین کیجئے سکون نہیں ہے ان کے پاس، بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کئی مالک فرماتا ہے جو ہم ان کو مال و دولت دیتے چلے جا رہے ہیں یا ان کو اولادوں سے نوازا ہوا ہے، تو کیا ہم ان کو بلائیاں دینے میں مصروف ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں. مالک تو یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے، ان اولاد کے ذریعے اور اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے دنیا کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے اس انداز سے سامنے آتے ہیں. تو بتایا انہی چیزوں کی وجہ سے اپنے مالک اور خالق کو بلا بیٹھے ہو نا، اور یہ چیزیں تمہارے لیے بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں. فرمایا سن لو، مگر یہ سب کچھ دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہے. یہ چند روزہ معاملہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے تمہارے سامنے جس طریقے سے کھولی گئی ہے، آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم ہو اور یہ دنیا نہ رہے. کئی دیکھیے ابھی سیلابوں کے اندر بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے فلیٹ کس طرح چند لمحوں کے اندر، بڑے بڑے بحری جہاز کتنے مال و دولت کے ساتھ کس طرح چند لمحوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں. یا انسان بالکل سب کچھ برت رہا ہے، سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، ایک ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، بندہ غائب، ختم ہوا، معاملہ کہانی ختم ہو گئی. اس انداز سے دنیا کی بے سر و سامانی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. فرمایا یہ جو چیزیں جن کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، اگر ان سے بہتر، یعنی یہی چیزیں اس سے زیادہ کوالٹی کے ساتھ، زیادہ کوانٹٹی کے ساتھ، زیادہ خوبصورتی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ تمہارے مالک نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور اس کی طرف تمہاری توجہ ہی کوئی نہیں ہے. جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو زیادہ کوالٹی کی ہے، جو زیادہ لگژری لائف ہے، وہ تمہارے مالک اور خالق نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور جو عارضی چیزیں ہیں، حقیر چیزیں ہیں، ان کی طرف دوڑے جا رہے ہو، ان کی طرف پوری توجہ ہے تمہاری. دیکھو تمہارے عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے. فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ چند لمحوں میں آپ کو مل سکتا ہے. یہ صرف ایک خیالات کی تبدیلی کا معاملہ ہے. تم اپنے مالک اور خالق کو بس صرف مان لو، تو یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں. انسانوں تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اپنی مخلوق میں سے تمہیں بہترین مخلوق بنایا ہے، اور تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ اگر یہ بات ایک بات ہے اور بڑی سادہ بات ہے، کوئی زیادہ اس کے اندر فلسفے نہیں ہیں، کوئی گردانے یاد کرنے کی بات نہیں ہے. ابھی آگے وہ چیزیں آ رہی ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف ایک مانگ ہے کہ میرے کھاؤ، میرے گن گاؤ. بس بتائیے اس سے کوئی آسان چیز ہو سکتی ہے کہ مالک فرماتا ہے ساری نعمتیں میری ہیں، اور میرا کھاؤ اور میرے گن گاؤ، بس میرا شکریہ ادا کرو. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی اور کے شکر گزار بنو، کسی اور کے سامنے تم جھکو، کسی اور کو تم داتا کہو، کسی اور کو دستگیر کہو، مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، کسی اور کے واسطے وسیلے رکوع اور سجدے اگر تم کرنا شروع کر دو گے تو یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی. مالک فرماتا ہے کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ بات مانو اور اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر آ جاؤ، مالک کی نوازشوں کے اندر آ جاؤ. سادہ سی بات ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے. ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے. یہ ہواؤں کا چلنا، دھوپ اور سورج کا یہ نظام، چاند کا، ستاروں کا، ہواؤں کا چلنا، زمین، پہاڑوں کو طرف دیکھو، پرندوں کی طرف دیکھو، خود اپنے جسم کی طرف دیکھو، اپنے خوراک کی طرف دیکھو. ایک ایک چیز، تمہارے انگلیوں کے ناخن، تمہارے سر کے بال، جسم کے بال،
اور ایک ایک چیز تمہارا یہ جو نظام ہے یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کسی نے تمہیں بنایا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی نہیں بنایا ہے، اور یہ انسان یہ ایسے ہی بنا دیا گیا ہے یا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ضرور. اور دوسری بات اسی کا حصہ ہے کہ ہے اور وہ اکیلا ہے، کیونکہ دو اگر ہوتے تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا. دو نہیں ہے، بس دو نہ مانو، تین تو ماننا بڑے بات کی بات ہے، چار اور ہزاروں کو تم معبود بنا لو گے تو پھر تو تمہارا جرم بڑھتا چلا جائے گا. اگر تم نے دو بھی بنائے تو تم مارے گئے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر یہ زندگی کی مہلت کے اندر توبہ استغفار نہیں کی اور سچی توبہ، دل کی گہرائی سے توبہ کہ اپنی غلطی کا پہلے احساس ہونا چاہیے، اس کے بعد معافی مانگو کہ مالک انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے، انہی لیڈروں کی وجہ سے، شیطانوں کی وجہ سے ہم نے جو تجھے چھوڑ کر کسی اور کو ہم نے پکارا زندگی میں کبھی، یا واسطہ وسیلہ دیا یا کوئی اور معاملات کیے، نظر و نیاز کی ان کی، تو مالک معافی مانگتا ہوں. دل کی گہرائی سے سچی توبہ کرو اور دوبارہ کبھی اس طرف نہ پلٹو. اور اگر کوئی اس طرف تھوڑا سا لانے کی کوشش کرے تو اس کو کہو کہ میں تو پہلے کی توبہ کر رہا ہوں، جو میں زندگی میں پہلے ہو گئے، میرے سے گناہ یہ ہو گئے ہیں، شرک ہو گیا ہے، کتنا ظلم ہوا تھا میرے ساتھ، میں تو اس کی توبہ کرے، تم پھر مجھے اسی شرک کی طرف لے جا رہے ہو. تو اس انداز سے وہ تبلیغ بھی کرے، لوگوں کو سمجھائے کہ دیکھو تمہارا ایک مالک ہے. تو یہ ایک سوچ ہے، چند لمحے کے اندر یہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے. تو اس کے بعد مالک نے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں. مالک فرماتا ہے کہ سنو، جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش اختیار کرے، یعنی اللہ سے ڈر کر خشیت کے ساتھ اللہ سے اپنے اللہ سے ڈرنا، یعنی اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اور اس انداز سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی اور اس نے پکڑ لیا مجھے کوئی خود چھڑانے والا نہیں ہے، اس انداز سے اس کا ڈر. معراج کی رات جب نبی علیہ السلام گئے تو روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اوپر جب گئے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب نبی علیہ السلام نے، تو اس طرح اللہ کی خشیت سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ مثال دی نبی علیہ السلام جس طرح ایک بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے بوسیدہ کپڑا کس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے، اس طرح جبریل علیہ السلام کی حالت تھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہے جو سب سے بڑی جان دنیاوی لحاظ سے مخلوق جس کے 600 بازو ہیں. جبریل علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے جب اصلی حالت میں دیکھا تو پوری افق پر چھائے ہوئے تھے، اندازہ لگے پورے آسمان پر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ والی مخلوق اس طرح اللہ سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی کہ میرا مالک مجھے پکڑ نہ لے. اس انداز سے انسانوں تمہیں کیا ہو گئے، تم اگر بے خوف ہو جاؤ گے تو تمہیں چھوڑے گا. اس کی نافرمانی پر ڈر جانا، مسلسل اس کی نافرمانی کرنا، یہ اس کی توہین ہے. اس لیے اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار بن جاؤ، خوشی کے ساتھ، دل کی پوری رغبت کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کے شکر گزار بنو. اور جب اس کے فرما بردار بنو تو کوئی اپنی خوبی نہ سمجھنا. اگر اس کے فرما بردار بن جاؤ تو یہ تمہارے مالک کا تمہارے اوپر احسان ہے، اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. اور اگر اس کے فرما بردار نہیں بنتے ہو تو اس کے بعد اپنے آپ کو کوسو، پھر تمہاری اپنی مستی ہے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس انداز سے مالک سامنے لاتا ہے کہ دیکھو جو اللہ پر ایمان لائے پھر تقوی کی روش اختیار کرے. یاد رکھیے ایمان کے بغیر کوئی تقوی نہیں. یہ تقوی کا لفظ آپ سنتے ہیں، متقی لوگ یہ سارے کے سارے ایمان کے ساتھ مشروط ہیں. اگر ایمان نہیں ہے اور عقیدے کے اندر شرک ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لو آپ متقی نہیں ہو سکتے ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی. آپ حاجی صاحب تو ہو سکتے ہیں، آپ حافظ صاحب ہو سکتے ہیں، آپ زکاتی صاحب ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی لیبل آپ کے اوپر دین کا لگایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نیک انسان، متقی انسان کبھی بھی نہیں بن سکتے بغیر ایمان خالص کے. تو فرمایا ان کے لیے مالک کی طرف سے، وہ اپنے ان بندوں کے لیے مالک نے ایسے ایسے باغ تیار کر کے رکھے ہوئے، اندازہ لگائی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. بتائیے دنیا کے اندر جب نہروں کا کبھی منظر دیکھو، دنیا میں ایسی ایسی آبشاریں ہیں، ایسی ایسی نہریں کہ دیکھ کے دل و دماغ تازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی ایسی یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ دنیا کے اندر ہے. اور دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ ایسی ہے جس طرح ایک سمندر کے اندر آپ سوئی ڈبوئیں اور یا انگلی ڈبوئیں اور واپس نکالیں تو جو تری ساتھ لگ گئی. یہ پوری کی پوری دنیا کی عیش ہے، پوری کی پوری دنیا کی لگژری اور پوری دنیا کی نعمتیں ہیں. یہ سمجھو یہ ہے جو دنیا میں آئی ہیں. اور باقی جو سمندر، یہ میلوں گہرا سمندر اور حد نگاہ تک سمندر پھیلے ہوئے، یہ آخرت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا اپنے مومن بندوں کے لیے. تو اللہ کے بندوں غور کرو، کس کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم نے جان کھپائی جا رہی ہے. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک جنگ کے اوپر جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور یہ قسطن دنیا کے اوپر حملہ تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے تھے. اور ایک صحابی، ایک نوجوان، اس نے اس طرح بہادری کا
جرأت کا مظاہرہ کر کے جس طرح اوپر سے چھلانگ لگا کے کسی انداز سے اس دروازے کو اوپر توڑنے کی کوشش کی، تو لوگوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ یہ تو ایک دم اتنے بڑے جمگٹھے کے اوپر، اتنے بڑے دشمنوں کے اوپر گویا حملہ کر دینا، یہ کوئی عقلمندی نہیں محسوس ہوتی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو گویا موت میں ڈالنے والا انداز ہے، تو یہ تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دم دوسرے صحابی وہ کہتے ہیں اچھا یہ تم نے اب اس آیت سے یہ مطلب نکالنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت میں نہ ڈالو، تو تم اس کو ہلاکت کہہ رہے ہو، اور یہ تو وہ آیت ہے جو ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب مشرکین کو اور قریش کو شکست ہوئی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اب یہ کبھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب تم ان کے اوپر حملہ کرو گے۔ جب یہ ماحول بن گیا تو اس وقت ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ تھوڑی سی درخواست کی کہ اب جنگی ماحول چونکہ ختم ہو گیا ہے، اسلام کا ایک غلبہ سا ہو گیا ہے، اب تھوڑا سا ہم اپنی توجہ ذرا اپنی معاش کی تھوڑا درست کرنے کی طرف ہم ادھر کریں تھوڑی سی۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، پھر تم مال کے پیچھے بھاگے، پھر تم دنیا کی طرف ہو گئے، تمہاری توجہ ہو گئی ہے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ اللہ کے دین کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس طرح نوازے گا، تمہیں مالک اس کے اندر تمہاری عزت ہے، اس کے اندر تمہارا سارا کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، سب کچھ اللہ دے گا، ایسا مالک نعمت آئے گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ اور واقعی ایسا ہوا، ایسے سے ایک ایک عام سپاہی کے حصے میں اتنا مالک نعمت آ گیا تھا کہ اس کو مصیبت پڑ گئی کہ رکھوں کہاں سے، خیمے کے اندر جگہ کوئی نہیں ہے، کہاں رکھوں اتنا مال، کہاں سے کدھر رکھوں، سنبھالوں کہاں سے، یہ ماحول بن گیا تھا اللہ کی رحمت و شفقت سے۔ یہ معاملات ہیں اللہ کے بندوں، مالک فرماتا ہے اللہ نے اپنے پاس تمہارے لیے ایسے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے جن کے نیچے نہریں بہی ہیں اور ان میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو پھر مر جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی کسی کی گارنٹی نہیں ہے، مال اگر اکٹھا کر لیا پھر بھی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، تو وہ باقی تو وارثوں کو مل جائے گا، دوسرے لوگ اس کو کھا جائیں گے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ اور وہ جنت کا معاملہ ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں پاکیزہ بیویاں، کوئی ان کے ساتھ عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں ان کے ساتھ، وہاں جو حوریں آپ کو ملیں گی، وہاں خواتین ملیں گی آپ کو بیویاں، اگر دنیا میں نہیں ملتی ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ کے بندوں مومنو یہ چند دنوں کا چند لمحوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ اور ان کی خوبصورتی کے جو چیزیں آئی ہیں، صرف اتنی ایک بات کہ بتایا کہ جنتی عورت نے جو ایک دوپٹہ اوڑا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کی پوری دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، فرمایا ان کی رفیق حیات ہوں گی، اور اس سے بڑی بات سنو کہ اللہ کی رضا، مالک اعلان فرما دے گا جنتیوں کو، جب سب جنت کی نعمتیں دینے کے بعد، عیش کرانے کے بعد، پھر مالک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ جنتیوں کچھ اور اضافہ کروں، جنتی کہیں گے سب مالک مل گیا، پھر مالک خود کہے گا کیا اس سے زیادہ بڑی چیز نہ میں تمہیں دے دوں، تو اس کے بعد حیران ہو جائیں گے جنتی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، جنت سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، تو مالک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ رضوان ہے، اس کو سن کے جنتیوں کی خوشی کا کیا انداز ہوگا۔ فرمایا اللہ کی رضا اور اس کی رضوان جو ہے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان مومنوں کے حصے میں آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، ہر ایک کا معاملہ نہیں، یہ جو جنت کی ساری بہاروں کے نظارے کھینچے جا رہے ہیں، منظر کشی، یہ ہر ایک کے حصے میں آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا مالک جانتا ہے کون دل کی گہرائی سے مالک کو مانا کس نے ہے، کوئی خلوص کس کے اندر ہے، اور فرما بردار کون ہے۔ اس طرح ہم ایسے ہمارے کی بانٹ اندھے کی بانٹ نہیں ہے کہ اپنوں کو یا اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ ہم پوری طرح چھانٹ کے پوری طرح دل کے اوپر ہماری نظر ہے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن تمہارا ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ روح ہے اس پورے مضمون کی، سمجھ لیجیے میرے پیارے بھائی۔ اگر مالک کی رضا چاہتے ہو، مالک کی جنتیں چاہتے ہو، اور یہ سب کچھ جو دنیا والے سمیٹ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی چیزیں چاہتے ہو، تو مالک اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ آنے والی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس طرح فریادیں کرتے ہیں، مالک ہم تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، مالک ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں، مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔ اس طرح جو کمی کوتاہیوں کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ ایمان سے پہلے یا ایمان کے بعد بھی جو ہماری کمیاں کوتاہیاں پروردگار عالم معاف فرما دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے، پہلی صفت ان کی، یہ زبردست قسم کی صفت بیان کی مومنوں کی، صبر کرنے والے۔ ظاہری بات ہے ہر معاملے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کمی پیشی کوئی تکلیف مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے صبر۔ اور انبیاء کی زندگی آپ پڑھیں، سورہ الانبیاء پڑھیں، انبیاء کی زندگی کے واقعات بیان کیے کہ یہ سارے انبیاء انسان ہیں، اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں بھی ڈالا، اس کے بعد صبر کرنے والے تھے، اور جب مالک کی طرف سے خوشی آ جائے تو شکر کرنے والے ہیں۔
اس صبر اور شکر کا معاملہ ہے ایمان خالص. مصیبتیں ہیں کسی اور در پر نہیں جانا ہے, ایک در ہے, مالک کا در ہے, اسی کے اوپر سجدے کرنے ہیں, رکوع کرنے ہیں, فریادیں کرنی ہیں اور صبر کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہنا ہے. فرمایا یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, راست بات بالکل کھرے, کوئی ان کے اندر بل فریب آپ نہیں دیکھیں گے. فراڈ کرنا ان کا کام نہیں ہے, فریب کاریاں ان کا کام نہیں ہے. یہ بالکل کھرے لوگ ہیں جو ان کے دل میں ان کی زبان پر بھی ہوتا ہے. فرمایا فرما بردار ہیں, فرما بردار ہیں, اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار ہیں. اور فرمایا فیاض ہیں, کھلے دل سے خرچ کرنے والے اللہ کے راستے کے اندر, دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی تفسیر آتی ہے, ایسے خرچ کرتے ہیں اپنے مالک کی رضا کے لیے. کسی پر کوئی احسان نہیں جتاتے ہیں, بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ دعائیں بھی کہتے ہیں, ہمیں تمہاری دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس عام طور پر لوگ کہتے ہیں کچھ کسی کو دعا کر دینا جی, سمجھتے ہیں یہ میں نے بڑی بات کہہ دی. فرمایا جو اصلی مومن ہے, وہ بڑے درجات پانے والے, وہ اتنی خواہش بھی نہیں رکھتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ انہوں نے تو معاملہ اپنے مالک کے ساتھ کیا ہوا ہے, اپنے رب کی خاطر انہوں نے سب کچھ کیا, کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. تو فرمایا اس طریقے سے وہ فیاض ہیں, کھلے دل والے ہیں, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. یہ رات کی آخری گھڑیوں سے مراد یہ تہجد گزاریاں ہیں, جب لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں, یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے اٹھتے ہیں. اپنے مالک کے لیے دل نہیں کرتا اٹھنے کو, بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ ذہن میں سوچ کے کہ ہمارے مالک کی وجہ سے, ہمارے رب کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں, اس انداز سے اپنی سکون کو, اپنی اس چیز کو وہ قربان کرتے ہیں. اور اس انداز سے یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد پھر اسی جوہری مسئلے کو بیان کیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں جو اس بات کو مانے کہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے. اللہ نے گواہی دی ہے, اور گواہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کوئی معبود نہیں ہے. اور سارے فرشتوں نے کتنے معاملات کو چلا رہے ہیں کائنات کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے, ان سارے فرشتوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی داتا, کوئی دستگیر, کوئی مشکل کشا, کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے. اندازہ لگاؤ یہ کہاں سے پکارے آگے, یا علی مدد, یا رسول مدد, یا غوث مدد, یا لات بابا, یا منات بابا, یہ پکارے کہاں سے آئی ہیں؟ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے, فلاں کے صدقے, پنجر پاک کے صدقے, یہ جناب دلدل کے صدقے, اور پتہ نہیں مزار کے صدقے, کیا کیا انداز ان کے آگے کہاں سے لے کے آ گئے. یہ شرک اور کفر کہاں سے لایا؟ ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہے, جن کی نشاندہی کی جاتی رہتی ہے. ان سب صوفیوں نے یہی کچھ سکھایا ہے ان کو. یہ واسطے وسیلے کا شرک, یہ پکاروں کا شرک, یہ عرس اور میلے کا شرک, چادریں چڑھانے کا شرک, یہ جمہوریت کا شرک, یہ سارا ان کے لیڈروں نے ان کو سکھایا ہے. اللہ کی کتاب اس سے بالکل ناواقف ہے. یار صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا توحید کا, ایمان کا ماننا, اسی کو پھیلانا. پوری دنیا کی نقشہ بدلی ہو جائیں گے اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے. اور اللہ نے دکھایا صرف 23 سالوں کے اندر دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا تھا اس توحید کی دعوت کی وجہ سے. اللہ کے بندوں, کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. تو فرمایا فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, اور سب اہل علم, علم والے لوگ جو راستے کے اوپر قائم ہیں, انصاف کے اوپر قائم ہیں. یہ سارے انبیاء ایسے علم والے تھے, اور ان کے جو ماننے والے جو صحیح علماء ہیں, علماء اکرام ہیں, جو اجرت نہیں لیتے ہیں, وہ دین کو بیچتے نہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. جو حق پر ہیں, علماء حق ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دوسروں نے گواہی دی, ان حرام خوروں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے, دستگیر ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. انہوں نے یہ گواہی دی. اور جو صحیح عقیدے والے تھے, راست والے تھے, سچائی والے تھے, انصاف والے تھے. یہ ہے انصاف. عام طور پر ہمارے لیڈر کہہ دیتے ہیں سارے انبیاء گویا تحریک انصاف بنا رہے تھے. ایسی بات, اور اللہ کے بندو سب سے پہلا انصاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انصاف کرو, اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تمہارا انصاف ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی باتیں آتی ہیں, باقی ساری باتیں خود آ جائیں گی. مدینہ ریاست ایسے بنی تھی, پہلے ایمان اور توحید کی دعوت اٹھائی گئی تھی, رد شرک کیا گیا تھا, طاغوت کی نشاندہی کی گئی تھی. اس وجہ سے دیس نکالے میلے تھے, کبھی ابشا کی طرف جا رہے ہیں, کبھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, کبھی جنگیں ہو رہی ہیں. اپنے ان کے ساتھ دشمن بن گئے تھے اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے. فرمایا یہ سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں ہے, کوئی داتا. یہ باقی سب جنہوں نے بنائے ہیں نقلی بنائے ہیں, اور اللہ کے نزدیک یہی دین ہے, اور یہی دین اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عرش والا ایک ہے, سارے اسی کی بندگی کریں. وہ ہر زبان کا جاننے والا ہے, ہر زبان کا خالق ہے, اور اس کے علاوہ کسی فرش والے کی بندگی نہیں ہوگی. زمین والے کے اوپر کسی کو نہ سجدے ہوں گے, نہ رکوع ہوں گے, نہ پکارے ہوں گی, نہ نظر و نیازیں ہوں گی, نہ کسی کا یہ حق ہے کہ وہ شریعت سازی کرے. یہ سارے حقوق ہمارے مالک کے ہیں, ہمارا یہی دین اسلام ہے, اور یہی اللہ کے قابل قبول دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں چلے گا. نہ یہودیت چلے گی, نہ نصرانیت چلے گی, نہ دہریت چلے گی, اور نہ یہ مسلمانوں کے جو فرقے بن گئے ہیں, بریلویت, دیوبندیت, اہل حدیثیت, سلفیت, صوفیزم,
یہ کوئی چلنے والا نہیں ہے، نہ قادیانیت چلے گی، نہ رافضیت چلے گی، اور نہ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ دکانیں بنائی ہیں، اور سب جو ہے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، یقین کیجئے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے عظیم کام آپ کر رہے ہیں۔ اگرچہ تعداد آپ کی تھوڑی ہے، تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا، نہ وسائل کی طرف دیکھنا، نہ وسائل کا معاملہ ہے، نہ تعداد کا معاملہ ہے، یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ اللہ نے آپ کو چھانٹا ہے اس پوری انسانیت میں سے، یہ کام اللہ آپ سے لے رہا ہے، اور جو دنیا والے جو کچھ سمیٹ رہے ہیں وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر جمائے رکھے، مخلص لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور یہ حق کا جو قافلہ ہے یہ رواں دواں رہے اور ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ اب یا مومن رہیں گے یا شرک اور کفر رہے گا، دو باتیں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے۔ مومن بولے گا، مومن شرک اور کفر کے خلاف آواز اٹھائے گا، یہ باپ مارے کا بیر ہے یہ معاملہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ٹھنڈے ٹھار یہاں بسر کرے زندگی اپنی اور شرک و کفر بھی دندنا رہا ہے اور مومن بالکل خاموش ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہے۔ پھر ایسا ایمان نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ اور کم از کم جو آخری درجے کا ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر، وہ ہے کہ اگر کفر و شرک کا کہیں ماحول ہے بالکل وہاں سے ہٹ جاؤ، برا بناؤ، نفرت کرو اس سے، اگر بولنے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ بولو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا طاقت کے ذریعے شرک و کفر کا سب کو ختم کر دیا جائے گا اس زمین کے اوپر، زمین کو پاک کیا جائے گا شرک و کفر سے۔ 7 سال آئیں گے زمین کے اوپر کہ کوئی کافر اور مشرک نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر یہ ایمان کی خرابی دوبارہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ مومن بھی ختم ہو جائیں گے اور کفر و شرک پھیل رہا ہوگا اور دندنا رہے ہوں گے اور سور میں خود مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے دنیا کا۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔